السلام علیکم۔ لندن میٹنگ کی باتیں باہر نکلنا شروع ہو گئی ہیں۔ بہت ہی جوش و خروش سے لندن گئی ہماری ٹیم۔ ہمارے پرائم منسٹر صاحب اپنے بڑے بھائی جان کو بتانے کے لیے گئے، حوصلہ دینے کے لیے کہ آپ ہی بادشاہ سلامت ہیں، یہ دیکھیں آپ کے سارے درباری حاضر ہیں۔ یہ تو یہاں سے جانے والے کا مقصد تھا، اور باقی جانے والوں کا جی حضوری جسے کہتے ہیں کہ اپنے لیڈر کے دربار میں حاضری اور سلامی پیش کرنا، کورنش بجا لانا، وہ جو فرشی سلام ہوتا ہے نا، وہ تھا۔ اور وہاں سے جو بہت بڑا وین لے کے آئے ہیں وہ بھی کمال کا ہے۔ ایسا کمال کا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ پاکستانیوں کا دل جو ہے وہ باغ باغ ہو جائے گا، اور جو ہمارے پولیٹیکل لوگ ہیں ان کو بھی تھوڑی سی روشنی ہوگی، ان تک تو اطلاعیں پہنچ گئی ہوں گی۔ ہمارے بھی کچھ سورسز نے تھوڑا بتانا شروع کیا ہے، اور مبینہ طور پر جو وہ بتا رہے ہیں 3-4 پوائنٹس جو میجر تھے ڈسکس کرنا، ان میں سے پہلا تو یہ تھا کہ وہاں پہ حاضر ہونے کا مقصد یہ تھا کہ جناب نواز شریف صاحب کو بتایا جائے کہ آپ چاہے یہاں پہ ہیں اور ظالم عدالتوں نے اور ظالم حکومت نے آپ کے خلاف سازش کر کے اور آپ کو بدنام کر کے اور آپ کے خلاف غلط شواہد اکٹھے کر کے جو ملک سے آپ کو باہر نکالا تھا اور آپ کو نااہل قرار دیا گیا تھا، وہ جو ہے وہ اس وقت ہم سارے حاضر ہو کر آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کی حکومت آ گئی ہے، اور وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ وہ اب اس وقت غلط ثابت ہونے جا رہی ہیں۔ اور ہماری حکومت نے آ کے ثابت کر دیا ہے کہ عمران خان صاحب جو تھے وہ انہوں نے جو کچھ کیا وہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی تھی اور سازش کی گئی، اور اس وقت جمہوری طور پہ عمران خان صاحب کو ہٹا دیا گیا، اور جمہوریت نے آپ کا بیانیہ جو ہے اس کی سچائی کا اعتراف بھی کر دیا ہے اور شہادت بھی دے دی ہے، گواہی بھی۔ ادھر جانے والوں کا تو قصد یہ تھا، اور جو وہاں پہ میاں نواز شریف کی جو خواہش تھی وہ میں آپ کو آخر میں بتاتا ہوں اس ویڈیو کے، کہ وہاں پہ انہوں نے اصل بنیادی طور پہ ان کو وہاں پہ بلانے کا ان کا کیا مقصد تھا اور کیا سنجیدگی تھی، اور ملک و قوم کے لیے کتنی گہری ان کو سوچ اور فکر ہے اور کتنی پریشانی لاحق ہے، وہ میں آپ کو آخر پہ بتاؤں گا۔ ایک تو یہ ڈسکس ہوا ہے کہ جی الیکشن جو ہے وہ جلدی کروائے جائیں یا لیٹ کیے جائیں۔ تو جو میرے سورس مجھے بتا رہے ہیں اس وقت مبینہ طور پہ، ان کا کہنا یہ ہے کہ جی فیصلہ یہ ہوا ہے کہ کسی طور پہ بھی الیکشن اتنی جلدی نہ کروا دیے جائیں کہ نومبر کی تاریخ جس میں نئے آرمی چیف کی تعیناتی ہونی ہے وہ عمران خان کے ہاتھ میں دے دی جائے۔ اگر عمران خان الیکشن جیت کے آ جاتا ہے اور نومبر میں نئے آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ اگر عمران خان کے ہاتھ ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر اگلے 5 سے 10 سال آپ سو جائیں، پھر اقتدار آپ کے ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ سمجھیں کہ اقتدار اور ملک آپ کے ہاتھ سے نکل گیا۔ پہلی بات تو یہ طے پائی ہے کہ وہاں جتنا بھی ہو سکے آپ الیکشنوں کو آگے لے جائیں، چاہے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے، کسی حد تک بھی جانا پڑے۔ اور یہ بات جو ہے وہ ایک خطرناک اور خوفناک بات ہے کہ کسی حد تک میں پتہ نہیں کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ اور چونکہ ثناء اللہ صاحب کی طرف تو پہلے ہی اتنی انگلی اٹھتی ہیں، اور ان کو پتہ نہیں 18 قتل اور کیا بتایا جاتا ہے، ماڈل ٹاؤن والا واقعہ جو ہے وہ بھی بتایا جاتا ہے، پھر رکاوٹیں کھڑی کرنی، پولیس اور عوام کا تصادم کروایا جانا، اس طرح کی بڑی چیزیں ہیں جو اس موجودہ حکومت کے جو سربراہان ہیں اور لیڈر ہیں ان پر وہ جو ہے وہ عائد ہوتی ہیں اور انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہا ہے کہ کسی طور بھی اپنا جو اتحاد ہے یہ ختم نہ کیا جائے، اور مل جل کے فیصلے کیے جائیں، مل کے بانٹ کے کھایا جائے۔ یہ جو ہے نا کہ سب کو کسی کو جو ہے اس میں سے ناراض ہو کے نکلنے نہ دیا جائے، کیونکہ اس وقت اتنی بڑی سیاسی قوت کے سامنے جس دن آپ الگ ہو گئے، منتشر ہو گئے، تقسیم ہو گئے تو سارے مارے جائیں گے۔ دوسرا پوائنٹ تو یہ ہے۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ اس بات پر کام کیا جائے کہ آرمی کو، پاکستان آرمی کو، اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان سے بدظن کیا جائے، اور عمران خان پر جو اعتماد آرمی کو ہے اس وقت موجود ہے وہ ختم کیا جائے، اور یہی تاثر پھیلایا جائے کہ عمران خان اور آرمی جو ہے وہ کبھی مل کے نہیں چل سکتے، کبھی عمران خان آپ کی بات نہیں مانے گا، آپ کی فرما برداری نہیں کرے گا، یہ فوج دشمن ہے، فوج مخالف ہے،
اس لیے کسی بھی طرح ان کے ذہن میں ڈالیں اور ان کو قائل کریں کہ وہ آپ کی مدد کریں، آپ کے ساتھ کھڑے ہوں اور عمران خان کو جو ہے وہ جھنڈی کرائیں۔ یہ ایک پوائنٹ یہ ہے۔ اور جو میں ابھی آ رہا ہوں آپ کو اس طرف کہ جو آخری اور بڑا پوائنٹ جو ہے وہ کیا ہے، وہ ضروری ہے آپ کو جلدی بھی بتاؤں میں۔ لب لباب ساری میٹنگ کا یہ نکلا ہے، یہ تو تھے چند جو ڈسکس انہوں نے کرنی تھی کہ جی علیحدہ نہ ہو، یہ نہ کریں اور کسی بھی صورت میں اس کو آگے لے کے جائیں، اپائنٹمنٹ نہ ہونے دے آرمی چیف کی۔ لیکن اصل ان کا مقصد یہ تھا کہ جو میٹنگ وہاں پہ انہوں نے بلائی، انہوں نے کہا جی کہ میرے اوپر بہتان تراشی کی گئی، انہی خود سیلف انیشیٹو لے کے پینامہ کیسز اور جعلی کیسز بنائے گئے اور جعلی گواہیاں اور شہادتیں پیش کر کے مجھے نااہل قرار دیا گیا، میری حکومت کو ہٹایا گیا اور پھر نااہل کر کے باہر ملک سے جلا وطنی اختیار کرنے پر مجبور کیا گیا، یا میں اگر نہ وہاں سے آتا تو وہاں پہ ذلیل و خوار ہوتا اور یہاں بھی آیا ہوں اور اس طرح نکالا گیا کہ میں ملک میں آ نہیں سکتا۔ آپ سارے مل کے کوشش کریں کہ آئین اور قانون کی بالادستی قائم ہو اور میرے اوپر جتنے الزامات لگائے گئے ہیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں اور مجھ کو بری و ذمہ بھی قرار دیا جائے اور اہل بھی قرار دیا جائے، تاکہ میں اپنے ملک کی جو سیاسی سرگرمیاں ہیں اور جو اقتدار کی جنگ ہے اور جو جمہوریت کی بقا ہے اس کے لیے میں وہاں پہ پورے سکون اور اعتماد سے آؤں اور کھل کے کھیلوں، اور پھر اگلی بار جو صدر بنایا جائے یا پرائم منسٹر بنایا جائے یا جو بھی گنجائش نکلے، وہ پھر میں اوپر بیٹھ کے اقتدار وہاں پہ حاصل کروں اور اگلے 5 سال یا 3 سال یا جتنا بھی وہ بنے اس کے مزے لوں۔ بنیادی بات ان کی یہ تھی، اور سارا جو ایک محور تھا اور مرکزی نقطہ تھا میاں شہباز شریف صاحب کی طرف سے وہ یہ تھا، اور ہمارے جو لوگ یہاں پہ گئے ان کا یہ تھا کہ سلطان اعظم سلام آپ کی خدمت میں پیش ہو گئے ہیں، سلام عرض ہے، جیسا آپ کہیں گے ہم حکم بجا لائیں گے، آپ ہی ہمارے والی و وارث ہیں اور آپ ہی ہمارے شہنشاہ معظم ہیں۔ اب یہ دیکھ لیں، یہ ہے اس پولیٹیکل پوری جو لاٹ ہے اس کا وین، کہ انہوں نے نہ یہ ڈسکس کیا ہے کہ پاکستان میں اس وقت معاشی بحران کیا ہے، پاکستان معاشی جو ہے وہ وینٹیلیٹر پہ ہے، جو حالانکہ کہہ بھی چکے ہیں خواجہ آصف صاحب، تو اس کا تدارک کیا جائے، کہاں سے کس طریقے سے کوئی ایسا کیا جائے کہ جو عوام پر مہنگائی کا جو اب بم چلنے جا رہا ہے اور جو آگ لگنے جا رہی ہے اس کو کیسے روکا جائے۔ اس وقت جو تھر کے اندر لوگ مر رہے ہیں، جانور مر رہے ہیں، کرائسس آ گیا ہے، اس کے لیے کیا کچھ کیا جائے، بجلی کے نرخ، پیٹرول کے نرخ، ضروریات زندگی جو ہے وہ مہنگی ہو رہی ہیں، ان کے نرخ وہ کس طرح کم کیے جائیں، یا پاکستان کے ریزروز کس طرح جو ہے وہ مینٹین کیے جائیں۔ یہ کوئی اس طرح کی بات نہیں ہوئی، نہ کوئی فارن ریلیشنز پہ بات ہوئی ہے، نہ یہ ہوا ہے کہ چین روس کے ساتھ دوستی کیسے رکھنی ہے یا ان سے ہم کیا فائدہ ملک کے لیے لے سکتے ہیں، کس طرح عربی ممالک سے یا امریکہ سے یا یورپ برطانیہ پاکستان کو کس طرح سے اکنومیکلی اسٹیبل وہ کیا کہتے ہیں کہ سسٹین کیا جائے، پاکستان کی معیشت اور اکنامک سسٹین کیا جائے، یہ کوئی اس پہ بات نہیں ہوئی۔ سارا یہ اس پہ زور رہا کہ جی مجھے کسی طریقے سے میرے اوپر جتنے بلیم لگے ہوئے ہیں عدالتوں کے ذریعے ختم کرائے جائیں اور اس کے بعد مجھے بری و ذمہ قرار دے کر صاف ستھرا نہ دھلا کے نہلا دھلا کے مجھے واپس لائے جائے۔ یہ ہے جناب ہماری اس وقت جو حکومت ہے اس کا نقطہ نظر، کہ کچھ بھی ہو اقتدار میں رہا جائے، عمران خان یا کسی کو بھی اقتدار نہ دیا جائے، بے شک فوج کو آپ چکمہ دیں، عوام کو چکمہ دیں، یا انٹرنیشنل کمیونٹی کو چکمہ دیں، یا اپنے وطن کو چکمہ دیں، اقتدار میں آئیں، اقتدار پہ مسلط رہیں اور آئندہ اقتدار کے لیے رستہ ہموار کریں۔ آج کی اس ویڈیو سے اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ویڈیو میں۔ آپ لاہور ٹی وی سبسکرائب کرتے رہا کریں اور ہماری ویڈیوز کو بھی شیئر بھی کریں، پسند بھی کریں، اور کمنٹس میں اپنی مرضی کے ٹاپکس ضرور بتایا کریں کہ میں کن پر بات کروں۔ بہت شکریہ۔